بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذو الحجہ کے مہینے سے محرم کے مہینے تک کیونکہ چند شخصیات کی شہادت ہے۔ ذو الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور پھر یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور اسی طرح 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ ہم کیونکہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو حق مانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ پر حق ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کے پیچھے بھی چلو گے تو راہ ہدایت تک پہنچ جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین تشبیہ دی ہے، صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ سمندر کے اندر سفر کر رہے ہوتے تھے تو آسمان کے ستارے کو دیکھ کر اپنا راستہ تلاش کرتے تھے۔ اسی طرح جنگلوں کے اندر، صحراؤں کے اندر جب وہ سفر کرتے تھے تو رات کے وقت آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنا راستہ سیدھا کر لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ جس طرح اے دنیا کے لوگوں، جس طرح زمین پر تم راستہ بھول جاؤ، سمندر میں صحرا میں راستہ بھول جاؤ، آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر تم راستہ تلاش کرتے ہو، اسی طرح اگر جنت کا راستہ تم بھول جاؤ تو میرے نبی کے، میرے صحابہ کو دیکھ کر راستہ تلاش کرو۔ صحابہ عام شخصیات نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو چنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی، پوری کائنات میں سے اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ ان اللہ اختارنی، پوری کائنات میں سے اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ واختار لی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے چنا ہے۔ ان اللہ اختارنی، پوری کائنات میں سے اللہ نے مجھے چنا ہے آخری نبی بنانے کے لیے۔ واختار لی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ فجعل منہم اصحارا و انصارا، ان صحابہ میں سے میرے سسرال کو چنا ہے، میرے یار و مددگار کو چنا ہے۔ فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو ان صحابہ کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ ایسے آدمی کے نہ فرض قبول کرتے ہیں نہ نفل قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے کہ ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چنا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر، انبیاء اور رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے صحابہ کو چنا ہے۔ واختار منہم اربعۃ، پھر سارے صحابہ میں سے 4 کو چن لیا ہے۔ واختار منہم اربعۃ، سارے صحابہ میں سے 4 کو چنا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ وفی اصحابی کلہم خیر، آپ نے فرمایا کہ میرے سارے کے سارے صحابہ میں خیر ہے۔ وفی اصحابی کلہم خیر، میرے سارے کے سارے صحابہ کے اندر خیر ہے۔ کسی ایک صحابی کا نہیں کہا،
چند صحابہ کا نہیں کہا، بلکہ صحابہ کی ساری جماعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی اصحابی کلہم خیر، میرے سارے کے سارے صحابہ کے اندر خیر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم من بعد غرضا، میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم، جس نے ان صحابہ سے محبت کی، فبحبی احبہم، اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم، جس نے ان سے بغض کیا، صحابہ سے بغض کیا، فببغضی ابغضہم، اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض کیا۔ یعنی جس کے دل کے اندر صحابہ کا بغض ہو، اس کے دل میں نبی کا بھی بغض ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ رأیتم الذین یسبون اصحابی، تم دیکھو کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، فقولوا لعنۃ اللہ علی شرک، تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ عزیز طلباء، صحابہ اکرام جو ہے یہ ایسی شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان معیار مقرر کیا ہے۔ صحابہ ہمارے لیے معیار ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے تو کامیاب ہو جاؤ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ جب صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، جب صحابہ کے بارے میں باتیں کریں گے، جب صحابہ درمیان سے نکل جائیں گے تو دین کی سند ہی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ سارا کا سارا دین جو ہم تک پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ یہ سارا دین ہم تک پہنچا ہے کس کے ذریعے سے؟ صحابہ کے ذریعے سے۔ سارا دین ہم تک پہنچا ہے کس کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اور اگر ذریعہ کمزور ہو جائے، ذریعے کے بارے میں شک و شبہات کے اندر لوگوں کو مبتلا کر دیا جائے، پھر تو سارا کا سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو حق مانتے ہیں۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو حق مانتے ہیں۔ اس لیے محرم کے دنوں میں جس طرح ہم حضرت حسین کے فضائل بیان کرتے ہیں، اسی طرح ہم محرم کے دن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔